السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین البر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں؟ رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں؟ رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں؟ سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں؟ آج کی یہ محفل اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اصلاح اعمال و عقائد کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور اسی مناسبت سے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بہت مرتبہ ہجرت کا ذکر سنا ہوگا اور ہجرت کی فضیلت بھی سماعت کی ہوگی۔ ہجرت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہجرت کرو مال و مال ہو جاؤ گے، ہجرت کرو دولت مند ہو جاؤ گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خود ہجرت بھی ملتی ہے، اور ہجرت کی فضیلت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ موقع پر الگ الگ انداز سے بیان کی ہے۔ کبھی انسان ہجرت کرتا ہے دولت کے لیے۔ ہجرت عام طور پر کہتے ہیں ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ انسان کبھی دولت کے لیے ہجرت کرتا ہے، انسان کبھی کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں اگر رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے تو اس علاقے کو چھوڑ کر جہاں اسے عزت ملنے کی امید ہوتی ہے، کبھی وہ اس علاقے کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کی محبت کی طرف ہجرت کرتا ہے، جہاں اس کا محبوب ہو وہ وہاں پر ہجرت کر کے چلا جاتا ہے، جہاں اس کے رشتہ دار ہو کبھی وہ وہاں ہجرت کر کے جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں ہجرت یہ ہے کہ جہاں پر انسان شعار اسلام کو اچھے طریقے سے علل اعلان ادا نہیں کر پا رہا ہو، اور وہاں پر اس کو پابندی ہو کہ وہ اسلامی احکامات پر عمل نہ کر سکے، اس پر تشدد ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو، تو وہ اسلامی احکامات کو بجا لانے کے لیے دارالاسلام کی طرف، یعنی جہاں پر وہ کھلے طور پر ساری عبادات اور معاملات انجام دے سکتا ہو، وہاں پلٹنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ لیکن آئیے، ہجرت قیامت تک ہوتی رہے گی، اور ہر ہجرت کرنے والا کبھی جو ہے وہ کہیں ہجرت کرے گا اور کبھی کسی مقصد کے لیے ہجرت کرے گا، کوئی دولت کے لیے، کوئی عزت کے لیے، کوئی خاندان کے لیے، کوئی کسی لیے، کوئی کسی لیے۔ ممکن ہے دین کے لیے بھی ہجرت کرنے والے ہجرت کریں گے، لیکن سب سے بڑی ہجرت کیا ہے جو سب کر سکتے ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے؟ ایک ہجرت تو آپ نے سماعت کر لی ہے کہ ہجرت کئی قسم کی ہوتی ہے، لیکن ہجرت میں سب سے بہترین ہجرت جو قیامت تک ہر مسلمان کر سکتا ہے اور مسلمان کو کرنا بھی چاہیے،
وہ ہجرت یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر انسان اللہ کی طرف ہجرت کرے۔ اس ہجرت کی برکت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، جب کوئی میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں جیسا کہ اس کی شان ہے، یا کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتی ہے، اور جب کوئی اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر کے آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے سب سے بڑی اور بہترین ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں کا ماحول چھوڑ کر، انسان برائیوں کا ماحول چھوڑ کر، انسان پاپ کا ماحول چھوڑ کر، انسان بدی کا ماحول چھوڑ کر اللہ کی طرف ہجرت کرے۔ اس لیے کہ یہ وہ ہجرت ہے جو ایک انسان کو ذلت کے دلدل سے نکال کر عزت کی بلندی پر فائز کر دیتی ہے۔ یہ وہ ہجرت ہے جو ایک انسان کو اللہ اکبر رذالت کے ماحول سے نکال کر خدا کے قرب کی دولت عطا کرتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، کسی کہنے والے، کسی بہت بڑے صوفی مفکر نے کہا تھا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ گناہ انسان کو تباہ کرتا ہے، گناہ انسان کو برباد کرتا ہے، گناہ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ اکبر، گناہ کوئی بھی کرے کسی نہ کسی اعتبار سے اس کو سزا مل کر کے رہتی ہے۔ اللہ اکبر، آج غفلت کے اس دور میں، غفلت کے اس ماحول میں لوگوں کا زاویہ فکر بدل گیا، لوگوں کا زاویہ نظر بدل گیا۔ آج اللہ اکبر، میری قوم کے لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ تبارک و تعالیٰ تو کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو نہیں بخشے گا تو کسے بخشے گا؟ اللہ کریم ہے، وہ مغفرت فرمائے گا، اللہ کریم ہے، وہ بخش دے گا۔ یاد رکھیں، اللہ اکبر، بے شک اللہ کریم ہے، بے شک اللہ رحیم ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، مگر لوگ اللہ کی صفت ستاری غفاری کو تو یاد رکھتے ہیں، لوگ اللہ کی صفت غیرت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جہاں میرا اللہ ستار و غفار ہے، وہیں پر میرا اللہ سب سے زیادہ غیور بھی ہے، غیرت والا بھی ہے۔ اس تھوڑے سے وقت کے اندر میں آپ کو آج اللہ کی صفت غیرت جو گنہگاروں کے حوالے سے ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے جب بھی تذکرہ کیا یا جب بھی سوچا، جب بھی غور کیا، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، گویا کہ شیطان نے ہماری فکر کو اغوا کر لیا، ہماری سوچ کو اغوا کر لیا۔ جانتے ہیں آپ، اللہ یہاں پر مجھے امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، جو امام احمد رضا محدث بریلوی کے استاد بھی ہیں اور والد بزرگوار بھی ہیں، ہم امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، لیکن جگہ جگہ امام احمد رضا نے جس کو اعلیٰ حضرت لکھا ہے وہ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے۔ میں حیران ہوں، جو امام المتکلمین کا دور تھا وہ اتنی پرانی اور دقیق اردو کا دور تھا، لیکن اللہ اکبر، ان کی کتاب پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے بڑے ادیب تھے وہ۔ آج بھی ان کی اردو اگر کتاب کے اندر انسان من و ان نقل کر دے تو ایسا لگتا ہے کہ غالب کا دیوان اور اقبال کے کلیات جیسے جھک جھک کر کے اس عبارتوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہوں۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، بڑے عظیم ادیب تھے وہ، اور بہت خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا ہے۔ ویسے جملوں کی خوبصورتی انہی کا حصہ ہے۔ ایک مقام پر 500 سے زیادہ حضور علیہ السلام کے القابات کو ایک جگہ پہ جمع فرمایا ہے۔ اللہ میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امام المتکلمین بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں۔ یہ جو جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، خدا کی چند صفات کو یاد رکھا،
چند صفات کو فراموش کر دیا، گناہوں پر دلیر ہو گئے، برائیوں پر دلیر ہو گئے، اور کہتے ہیں اللہ کریم ہے وہ معاف کرے گا۔ میں کہتا ہوں جو اللہ کی صفت کریمی کی معرفت جتنی مجھے آپ کو ہے، کیا غوث پاک کو اللہ کی یہ صفت کریمی نہیں معلوم تھی؟ کیا سرکار غریب نواز کو اللہ کی صفت کریمی نہیں معلوم تھی؟ کیا مولائے کائنات کو اللہ کی صفت کریمی نہیں معلوم تھی؟ رات کی آخری پہر میں ٹھنڈی ٹھنڈی نیند سونے والے مسلمان اور اللہ کو ستار و غفار کہہ کر گویا کہ اس کی شان کریمی کا مذاق اڑانے والے، فجر کی نمازیں بستروں میں ترک کر کے اللہ کی صفت ستاری کا واسطہ دے کر بات کرنے والے، سنو مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ حسنین کے بابا کی زندگی یہ تھی کہ رات کی آخری حصے میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے، اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے کہ دیکھنے والے نے اس کی عکاسی یہ کی ہے جیسے کسی کو خطرناک سانپ ڈس لیتا ہے، اور سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپتا ہے، اسی طریقے سے رات کی آخری حصے میں مولائے کائنات اللہ کے خوف سے روتے تھے، اللہ کی خشیت سے روتے تھے۔ اللہ کو کریم اور رحیم جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ زنا کے اڈوں کو آباد کرو اور کہو کہ وہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، شراب کے اڈوں کو آباد کرو اور وہ کہو کہ وہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کو کریم اور رحیم جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومیں اور کہیں کہ اللہ ہمارا بیڑا پار فرما دے گا۔ سنو، اس کو کریم اور رحیم جاننے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور صفت کریمی سے یہ امید رکھو میں نے ناقص عبادت کر دی ہے، اب وہ اپنے کرم سے قبول فرما لے گا، اب وہ اپنی رحمتوں سے قبول فرما لے گا۔ ورنہ آؤ، امام المتکلمین فرماتے ہیں اللہ کو رحیم اور کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پہ تجھے معاف کرے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پر تجھے زندگی دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن تو نے کبھی اللہ کو قادر جان کر زہر نہیں کھایا اور تو نے اللہ کو کریم جان کر کے گناہوں کے اڈے آباد کر دیے۔ آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت مند میں محمد ہوں اور مجھ سے زیادہ بھی غیرت والا میرا اللہ ہے۔ حضور کی شان غیرت کا بھی اندازہ کی، ایک شخص نے حضور علیہ السلام کے سامنے ڈکار لی، صرف ڈکار۔ ہم نے کبھی یہ اوراق پلٹے ہی نہیں، کھولے ہی نہیں۔ ان کی غیرت کتنی نازک ہے۔ جگر مراد آبادی نے بھی کہا تھا کہ اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ بہت نازک ہے حضور کی غیرت، بہت نازک ہے۔ کرم پر آتے ہیں تو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے کہ شان ہوتی ہے، لیکن جب شان غیرت کا اظہار کرتے ہیں تو کتنی نزاکت ہے، کتنی نازک ہے ان کی غیرت۔ ایک بار صرف کسی نے ڈکار لے لی، حضور ناراض ہو گئے ڈکار پر، فرمایا اپنی ڈکار کو مجھ سے دور رکھ اور اس طرح پیٹ بھر کے کھا کر میرے پاس نہ آیا کرو۔ جو نبی کسی کی ڈکار سے ہی ناراض ہو جائیں، کیا لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہمارے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہوں گے تو ان کی ناراضگی کا انداز کیا ہوگا؟ کیا لوگ یہ نہیں سمجھتے جب ہمارے ہاتھوں میں موبائل کی اسکرین پر ننگی فلمیں ہوگی تو ان کی ناراضگی کا انداز کیا ہوگا؟ کبھی لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے کہ اللہ اکبر، ہم کسی نامحرم پر نظریں جمع کر کے پاپ کے منصوبے بنا رہے ہوں گے، اس وقت ان کی ناراضگی کا انداز کیا ہوگا؟ سوچو، کہاں ڈکار اور کہاں گناہ۔ اللہ اکبر، ان کی غیرت کا کوئی اندازہ تو کرے۔ اور جب مصطفیٰ جان رحمت کی غیرت کا یہ عالم ہے تو غیور خدا کی غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ آؤ اندازہ کرو، گناہ پر دلیر قوم اندازہ کرے جب وہ محبوبوں کے لیے، جو لوگ مقام محبوبیت پر فائز ہے، جب وہ محبوبوں کے لیے اتنی غیرت کرتا ہے تو جو لوگ محبوب ہی نہیں، جن کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، جنہیں استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتہ، جنہیں نماز کے فرائض بھی نہیں معلوم، ان کے لیے غیرت الہی کا عالم کیا ہوگا؟ تھوڑا سا آج اس پر غور کرنا۔ خود فریبی میں ڈوبنے والوں،
یہاں آپ اپنے حوالے سے کتنی ہی باتیں کر لے، ہم یہ اور ہم وہ اور ہم وہ، لیکن جب تک قدرت کسی کو بخش نہ دے کوئی کچھ نہیں۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا اگر تو اللہ کو راضی کر لے تو تو فرشتوں سے بہتر ہے، اگر تو اللہ کو راضی کر لے تو تو فرشتوں سے بہتر ہے، اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو کتا تجھ سے بازی لے گیا، کتا تجھ سے بہتر ہو گیا، کہ کتا تو اپنے مالک کو منانے میں، اس کے ساتھ وفا کرنے میں کامیاب ہے، اور تو اپنے مالک کے ساتھ وفا نہ کر سکا۔ بابا بلے شاہ کہتے اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ اے بلے شاہ اپنے اللہ کو، اپنے یار کو راضی کر لے ورنہ تجھ سے کتے بازی لے گئے، کہ وہ تو اپنے مالک کو منا چکا اور تو اپنے مالک کو منا نہ سکا۔ تو خدا کی شان غیرت کا حال کیا ہے؟ دیکھو اپنے باپ، اپنے بابا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، کتنے اہتمام سے ان کی تخلیق ہوتی ہے، ساری مخلوق کو کن کہہ کے پیدا فرمایا، ساری مخلوق کو کن کہہ کر کے بنایا، اور جب آدم کو بنانے کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو اپنے دست قدرت سے، اپنے قدرت والے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ آدم کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، دست قدرت سے پیدا کیا۔ کہاں پیدا کیا؟ جنت میں پیدا کیا۔ دست قدرت سے بنایا، جنت میں بنایا۔ آدم نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا قدرت کو، بے شمار فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، سب نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ وہ آدم جو مسجود ملائکہ، وہ آدم جو خلیفہ فی الارض، وہ آدم جو ابو البشر، وہ آدم جو معصوم، وہ آدم اللہ کا پہلا خلیفہ زمین کے اوپر، وہ آدم جس کو جنت میں بنایا، وہ آدم جس کی عرضی پر حضرت حوا کو پیدا کیا، لیکن ایک کنڈیشن لگائی، آدم ایک ایسا درخت ہے تم نے اس کے قریب نہیں جانا، اسی کو کہتے ہیں شجر ممنوعہ، جس درخت کے پاس جانے سے ممانعت کر دی گئی اس کو کہتے ہیں شجر ممنوعہ، اس کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام نہیں گئے، لیکن جس سے منع کیا تھا وہ کھایا۔ اس کو ہم اپنی اہل سنت کی زبان میں کہتے ہیں لغزش پیغمبرانہ۔ ہم اسے گناہ نہیں کہتے، اسے بدی نہیں کہتے، اسے برائی نہیں کہتے، مطلقاً خطا بھی نہیں کہتے، بلکہ یا تو اسے خطا اجتہادی کے نام سے جانتے ہیں یا پھر خوبصورت لفظوں میں اس کو لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں۔ سوچو ذرا، تھوڑا دل پر، ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، وہ حضرت آدم جو تمام انبیاء کے باپ، تمام صحابہ کے باپ، تمام اولیاء کے باپ، تمام انسانوں کے باپ، جس کو اپنے دست قدرت سے بنایا، جس کو جنت میں بسایا، جس کے لیے حوا کو پیدا فرمایا، جس کے آگے ملائکہ کو جھکایا، اگر انہوں نے ایک بات لغزش پیغمبرانہ کے حوالے سے کر دی، لغزش پیغمبرانہ کے حوالے سے کر دی، جس کو منع کیا تھا وہ کر دیا، حالانکہ اس میں بھی ایک نہیں کروڑوں حکمتیں ہیں، اس حکمتوں کی طرف نہیں جانا، لیکن صرف اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام نے، صفی اللہ نے ایک لغزش پیغمبرانہ کی تو اللہ نے ان کو جنت سے باہر کر کے زمین کی تاریکیوں میں اتار کر ہر انسان کو یہ پیغام دے دیا، معصوم نے ایک لغزش پیغمبرانہ کی، گناہ نہیں کیا، مطلقاً خطا نہیں کی، بلکہ لغزش پیغمبرانہ کی ہے، تو ہم انہیں جنت سے باہر کر کے تمہیں پیغام دے رہے ہیں، کروڑوں پاپ کرنے والوں، ہزاروں گناہ کرنے والوں، جب ایک لغزش پیغمبرانہ پر غیرت کا یوں اظہار کرتے ہیں تو تم اپنی راتوں کو اگر گناہوں کے دلدل میں ڈبا دو گے، گناہوں سے رنگین کرو گے تو تم جنت میں کیسے داخل کیے جاؤ گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر اس پر یہ کہ اللہ اکبر، کبھی کبھی ہم یہ
سوچتے ہیں کہ چلو اللہ معاف کر دے گا، تو یہاں یہ بھی بات بتائی گئی زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک کے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ آپ کے آنسوؤں کا حال یہ تھا، صرف آنسو سے داڑھی تر نہیں تھی، بلکہ جہاں آنسو گرے تھے وہاں پر آنسوؤں کا ایک تالاب بن گیا تھا، اور وہ تالاب ایسا تھا کہ وہاں چڑیا آ کر کے پانی پیتی تھی، اور وہ پرندے پانی پیتے ہوئے اڑتے ہوئے کہتے تھے کیا لذت دار پانی ہے، کیا مزیدار پانی ہے، ایسی لذت کسی پانی میں نہیں ملتی۔ تو آدم علیہ السلام سرد آنکھ کھینچ کر کہتے پرندوں، ندامت کے آنسوؤں میں یہی لذت ہوا کرتی ہے، شرمندگی کے آنسوؤں میں یہی لذت ہوا کرتی ہے۔ 200 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، لیکن قدرت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ شان غیرت کا حال ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم دلدل میں، تاریکی کے دلدل میں کیوں ہیں، ہم پریشان کیوں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 98% مسلمان اس وقت پریشان ہے، غریب بھی پریشان، مالدار بھی پریشان، اللہ اکبر، سیٹ بھی پریشان، مزدور بھی پریشان، کوئی اولاد سے پریشان، کوئی دولت کے معاملے کو لے کے پریشان، کوئی میاں بیوی کی جدائی کو لے کے پریشان، کوئی اولاد کی جدائی کو لے کے پریشان۔ اللہ اکبر، ایک لغزش پیغمبرانہ پر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، اندھیرے والی زمین پہ اتارا، بیوی کو جدا کر دیا، خوشیوں کو غموں میں تبدیل فرما دیا، وصل کو جدائی میں تبدیل فرما دیا، ہجر میں تبدیل فرما دیا، وطن سے بے وطن کر دیا، اور گویا کہ بتا دیا جب معصوم کے لیے غیرت کا یہ عالم ہے تو مجرموں کے لیے غیرت کا عالم کیا ہوگا۔ اس سے ہمیں اشارت النص کے ذریعے سے پیغام ملا، بیویوں سے جدائی کیوں ہوتی ہے؟ گناہ کے سبب سے ہوتی ہے۔ جدائیاں کیوں ہوتی ہے؟ گناہوں کے سبب سے ہوتی ہے۔ ہم اگرچہ اس کو گناہ نہیں کہتے، لیکن یہاں قوم کو سمجھانے کے لیے ہم گناہ کریں گے، بیویاں جدا کر دی جائے گی، وصل کی لذتوں کو ہجر میں تبدیل کر دیا جائے گا، وطن سے بے وطن کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اور 200 سال تک کے جواب نہیں دیا جاتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہاں وہ لغزش پیغمبرانہ جس میں بے شمار حکمتیں تھی، اور کہاں اپنے گناہ؟ کہیں مسلمان، اللہ اکبر، کہیں پر سود کے نام پر مسلمان گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، کہیں پر تعلقات توڑنے کی بنیاد پر، رشتوں کو توڑنے کی بنیاد پر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہت سارے دینداروں کو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ سروں پہ ٹوپیاں بھی رکھتے ہیں، وہ داڑیاں بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے بھائی سے ان کی بات چیت بند ہے، ان کی بہن سے ان کی بات چیت بند ہے، گھر کے اندر نفرتوں کا ماحول ہے۔ ایک دسترخوان پر بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن اپنے بھائی کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی اپنی بہن کو عید کا سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے باپ بیٹوں میں جدائی کا ماحول ہے۔ یاد رکھو، صرف داڑھی ٹوپی اور نماز کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تمہارے گھروں میں جھومر ٹنگے ہوتے ہیں، ویسے اللہ کے عرش پر رشتے جھومر کی شکل میں ٹنگے ہوئے ہیں۔ تمہارے چھتوں کی زینت تمہارے جھومر ہے، اور اللہ کے عرش کی زینت یہ رشتے داریاں ہیں، اور رشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ جو ہمیں جوڑے تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ، اور جو ہمیں منقطع کر دے تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے وسترا انسان کے بالوں کو موڑ دیتا ہے، ویسے رشتے کو توڑ دینا انسان کے ایمان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، بتاؤ کیا رشتوں میں یہ محبت ہے، رشتوں میں یہ پیار ہے، رشتوں میں یہ الفت ہے؟ کیا مسلمانوں تک یہ حدیث نہیں پہنچی کہ جس نے 3 دن تک اپنے بھائی سے بات چیت بند کر دی، اس کے سجدے اور اس کی دعا اس کے سر کے اوپر تک نہیں جاتی؟ نفرت، نفرت اور صرف نفرت۔ کتنے گناہوں میں لوگ ڈوبے ہیں، بلکہ اب تو لوگ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ پڑوسی پڑوسی سے نفرت، بھائی بھائی سے نفرت، حتیٰ کہ لوگ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے اس امام سے نفرت۔ حد ہو گئی منافقت کی، حد ہو گئی منافقت کی۔ نفرت نفرت، کتنی نفرت پھیلاؤ گے؟ اسلام نفرتوں کا مذہب نہیں، اسلام محبتوں کا مذہب ہے۔ ہم آگ اگلنے نہیں آئے، ہم پیار کے دریا بہانے کے لیے آئے۔ کیا تمہیں نہیں پتا
حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، میرے آقا ان کو دعوت دینے کے لیے ہر دن ان کے گھر جاتے، اور خالد کہتے ہیں جب بھی اللہ کے رسول میرے گھر آتے تو میرا دل کہتا کل نہیں آنا چاہیے، نفرت اتنی تھی کل نہیں آنا چاہیے۔ آج ان کو اتنی تکلیف اور اتنے صدمے پہنچاتا، جی بھر کے تکلیف دیتا کہ اب کل نہیں آئیں گے، میری تکلیف برداشت نہیں کر پائیں گے تو کل نہیں آئیں گے، لیکن میں مکمل جی بھر کے ان کو تکلیف دیتا، دوسرے دن وہ پھر تشریف لاتے، دوسرے دن اس سے بڑھ کر تکلیف دیتا، تیسرے دن پھر آتے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول مسلسل 70 دن تک میرے گھر آئے، اور پھر ہے یہ کہ جب نفرت اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتوں نے کبھی نہیں جیتا، جیت ہمیشہ محبت کی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری امت کو بانٹے اور ان میں نفرت پیدا کرے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان کی ذریت اور شیطان کی اولاد سے ہے۔ ہم بانٹ رہے ہیں، بٹ رہے ہیں، اور ہمیں تصور ہی نہیں کہ ہم کس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمارا مسلک تو محبتوں کا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک دن حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس ان کا ایک مرید آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا حضور میں لوہار ہوں، لوہار، اور لوہے کا کام کرتا ہوں، تو میں نے سوچا اپنے پیر کو تحفہ دوں، تو دل میں خیال آیا پیر کو تحفہ دوں تو کیا دوں، غریب آدمی ہوں، سوچا لوہار ہوں، جو اوزار بناتا ہوں اسی میں سے ایک چیز پیر کو تحفہ دوں۔ حضرت آپ کے لیے خوبصورت کینچی بنا کر کے لایا ہوں، تحفے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے مسکرایا اور مسکرا کر کے فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، تحفے کا کبھی انکار نہیں کرتے، لیکن تجھ سے گزارش ہے تحفہ ہی دینا چاہتا ہے کینچی نہ دینا، مجھے سوئی لا کر کے دے۔ اس نے سوئی بنائی، پیر کو لا کر دے دی، فرمایا بیٹا ہم کینچی والے لوگ نہیں ہیں، ہم سوئی والے لوگ ہیں، اس لیے کہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے، کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دو کو ایک کر دیتا ہے۔ تو ہم ایک کو دو کرنے والے نہیں، ہم دو کو ایک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہو سکے دلوں کے جوڑنے کا کام کرو، نفرتوں کا کام مت کرو۔ آج کوئی میاں کو بیوی سے لڑاتا ہے، بیوی کو میاں سے لڑاتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، نہیں، ہم لڑانے کے لیے نہیں آئے، آپس میں محبت رکھو، لیکن محبت کی ایک حد ہے، محبت اسی سے کرو جو آمینہ کے لال سے محبت کرتا ہے، اور جو آمینہ کے لال سے دشمنی کرے اس کے لیے ہمارا اعلان ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ تو گناہ ہے، اور اللہ کی غیرت بڑی غیرت، اس لیے اس کی غیرت سے بچو، اس کی خفیہ تدبیر سے بچو۔ آج مسلم امہ جو تباہی کے دہانے پر پہنچ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ نت نئے انداز سے گناہ ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح ہم کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہے، کن کن گناہوں کا تذکرہ کیا جائے، بالخصوص نوجوان، ہماری قوم کے جوان، اور بالخصوص ہندوستان کے جوان، اس لیے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں 60 سے زیادہ فیصد جوانوں کی تعداد ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان پوری دنیا میں تنہا ہندوستان وہ ملک ہے جس میں 60% سے زیادہ جوان بستے ہیں، یعنی یہاں ادھیڑ اور بوڑھوں کی تعداد کم ہے، بچوں کی تعداد کم ہے، یہاں جوان ہی جوان ہے، اور آج 60% سے زیادہ جوان ہے، تو کئی صدیوں تک یہاں اب صرف جوانوں ہی کی اکثریت رہے گی، اور پھر چونکہ ہمارے ملک ہندوستان میں دوسری بڑی اکثریت مسلمان ہیں، تو مسلمان بھی یہاں کا پوری دنیا سے زیادہ جوانی میں زیادہ ہے، سب سے زیادہ جوان مسلمانوں میں کہیں بس
بستے ہیں تو وہ سرزمین ہندوستان پر بستے ہیں. لیکن افسوس، جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جوان کسی قوم کا مستقبل ہوتا ہے. جس قوم کا جوان سنور جائے، سدھر جائے، متقی پرہیزگار ہو جائے، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے. اور جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، جس قوم کا جوان بگڑ جائے، جس قوم کا جوان عیاشی کرنے لگے، جس قوم کا جوان برائی کرنے لگے، جس قوم کا جوان نشے میں ڈوب جائے، جس قوم کا جوان لڑکیوں کی ناجائز محبت میں ڈوب جائے، پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قوم کا جوان، قوم کا سرمایہ دولت نہیں، قوم کا سرمایہ بلڈنگیں نہیں، قوم کا سرمایہ مالدار نہیں، قوم کا سرمایہ جوان ہوتا ہے. جوان، اور جوانوں کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف بڑھے، رب کی طرف بڑھے. اس لیے کہ گناہوں میں لذت تو مل سکتی ہے، گناہوں میں لذت تو مل سکتی ہے، گناہوں میں عزت نہیں مل سکتی. پوری دنیا میں ٹھکرائے جانے والی قوم، پوری دنیا کے اندر ماری جانے والی قوم، پوری دنیا میں ستائی جانے والی قوم، کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ گناہ نے ہمیں کہاں تک پہنچایا؟ ایک دن وہ تھا مسلمان کسی زمین پر چلا جاتا، لوگ اس کے سامنے اپنی پلکوں کو، اپنے دلوں کو بچھا دیا کرتے تھے. آج اگر ٹرین میں کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹنے لگتی، بس میں کوئی دیکھتا ہے اس کی آنکھیں پھٹنے لگتی ہے. لوگ ملکوں سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ مہاجر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں گناہوں سے ہجرت کر لو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے ایک دن محض چشم تصور سے شہد کی مکھی کی زندگی کا جائزہ لیا. میں نے سوچا یہ مکھی شہد کی، اس کے اندر کوئی صلح اور امن نہیں مجھے نظر آتا. یہ اتنی خطرناک ہے، ڈنک مارتی ہے تو پورا کے پورا ڈنک اندر چھوڑ کر جاتی ہے. اور اس سے زیادہ امن پسند مکھی محلے کی مکھی ہے. بیچاری کبھی ڈنک ہی نہیں مارتی، بس چلتی پھرتی ہے، ڈنک نہیں مارتی. وہ بہت صلح پسند ہے محلے کی مکھی. اور یہ تیز و ترار ہے، جنگجو ہے شہد کی مکھی. مگر لوگ پھر بھی محلے کی مکھی کو مارتے ہیں اور شہد کی مکھی کو فارم ڈال کر پالتے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو مجھے یہ بات نظر آئی، محلے کی مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے اس لیے ماری جاتی ہے. شہد کی مکھی جنگجو ہونے کے بعد بھی گندگی پہ کبھی نہیں بیٹھتی، ہمیشہ پھولوں پر بیٹھتی ہے اس لیے پالی جاتی ہے. شہد کی مکھی درس دے رہی ہے، کتنی بھی میٹھی بولی بولو مارے جاؤ گے، کتنی بھی صلح کلیت کی بات کرو پیٹے جاؤ گے، کتنی بھی اتحاد کی بات کرو تباہ برباد کیے جاؤ گے. کہا پھر مکھی آخر کرنا کیا پڑے گا؟ تو کہا گناہ کی گندگی پہ بیٹھنا چھوڑ دے، نیکیوں کے خوشبو پہ بیٹھنا شروع کر. جیسے میں پالی جا رہی ہوں ویسے دنیا تجھے پالنے پر مجبور ہو جائے گی. جب شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھ کر کے وجود پاتی ہے تو نیکیوں کی برکتیں کیا ہے؟ واللہ نیکی کی برکت یہ ہے کہ نیکی کی برکت صرف نیکی کرنے والے کو نہیں ملتی بلکہ اس کی نسلوں تک اس کی برکتیں باقی رہتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. آقا فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی. نیکی نیکی ہے. اگر کسی نے رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا، اگر کسی نے رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا تو بھی اللہ اس نیکی کا اس کو صلہ دیتا ہے. اور ایک بات اور عرض کروں نیکی کے بارے میں، اس اینگل سے شاید پہلی مرتبہ ہم اور آپ نیکی کو دیکھیں. اگر نیکی ریاکاری کے لیے بھی کی جائے تو بھی اس کا صلہ ملتا ہے. اس کو دھیان دینا، بہت خیال کرنا، توجہ کرنا. اگر نیکی کیا نیکی ہے؟ نیکی کو لوگوں نے سمجھا کیا؟ نیکی اگر ریاکاری کے لیے کی جائے تو بھی اس کا صلہ ملتا ہے. لیکن بس بات اتنی ہو جاتی ہے کہ بندے نے جس نیت سے کیا
وہ اس کا صلہ دنیا میں مل جاتا ہے، اور آخرت میں قدرت کا اعلان ہوگا کہ جس نیت سے تو نے نیکی کی تھی ریا کے لیے وہ ہم نے دے دیا، آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے، چونکہ تو نے جس نیت سے کیا تھا وہ تیری نیت پوری کر دی گئی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نیکی اس نیت سے کرے کہ مجھے سخی کہا جائے، اللہ رد نہیں کرتا، اسے سخی کہلوا دیتا ہے۔ اگر کوئی نیکی اس نیت سے کرے مجھے بہادر کہا جائے، اللہ رد نہیں کرتا، اسے بہادر کہلا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی نیکی اس نیت سے کرے کہ مجھے عالم، خطیب، ادیب یہ وہ کہہ دیا جائے، اللہ کہلوا دیتا ہے۔ لیکن چونکہ نیکی کرنے والے نے اللہ اکبر نیکی کے بدلے خدا کی رضا کی بجائے دنیا کی عزت خریدنی چاہی، اللہ نے دنیا دے دی، مگر دے دی، نیکی کا صلہ مل گیا۔ نیکی کا صلہ مل کر کے رہتا ہے۔ اور آسان کر دوں، توجہ کرنا، اور آسان کر دیتے ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے ملفوظات میں ایک واقعہ درج ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ وسعت کے ساتھ، کچھ تشریح کے ساتھ اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نیکی کا صلہ ریاکاری کے لیے کرو تو بھی ملتا ہے، جیسی نیت کہتے ویسی برکت۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، البتہ نیکی سے خدا کی رضا چاہیے، نیکی سے دنیا نہیں۔ اتنی سستی دنیا یہ تو کافروں کو بھی ملتی ہے، یہ تو مشرکوں کو بھی ملتی ہے، یہ تو بھکاریوں کو بھی ملتی ہے، یہ تو نچنیوں کو بھی ملتی ہے۔ اس لیے نیکی کے بدلے اللہ کا قرب چاہو، نیکی کے بدلے دنیا مت چاہو۔ لیکن اگر نیکی کرو گے اس کا پھل ملے گا، چاہے جس شکل میں چاہو۔ کافر بھی نیکی کرے اس کو بھی پھل ملتا ہے، دنیا میں اس کو وسعت دے دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، عذاب نہیں آتا تھا اس پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون روزانہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ جب تک بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا فرعون پر کبھی عذاب نہیں آیا۔ اتنا بدترین کافر ہو کر اگر نیکی کرے تو عذاب رکا رہتا ہے۔ اندازہ کرے یہ نیکی ہے، ہم کہاں ہیں؟ نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا گیا اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے لقمہ نہیں چھینتا، اس سے اپنی رضا والی نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، اپنی رضا والی نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ نیکی کی توفیق نہیں۔ نیکی کیا ہے؟ آج ہم نمازوں سے کوسوں دور ہیں، اسی لیے گھروں میں برکت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں روزانہ بلا مبالغہ کہتا ہوں ہزاروں لوگ میں مجھ سے ملتے، اور میں ہزاروں لوگ سے ملتا ہوں، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں۔ بلکہ کبھی کبھی مسافہ کرتے ہوئے یہ تحدیث نعمت اور شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ہاتھوں پہ سوجن چڑھتی ہے آج کل۔ رات بھی میرا ہاتھ سوجا ہوا تھا، اور ناخن کے نشان تو ابھی بھی دیکھے جا سکتے ہیں خیر سے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر مسافے کی وجہ سے مغفرت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں بخشا جاؤں گا، یہ سوچتا ہوں میں۔ اور ہے بھی اس پہ مغفرت کی بشارت کہ جب دو مومن ملے تو جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ بلا مبالغہ ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوتی، ہزاروں میں 999 کہتے ہیں پریشان، بلا مبالغہ کہ ایک بندہ کہے یا نہ کہے یا چپ رہے بیچارہ، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑا شکر گزار ہو تو پریشان ہو کر بھی وہ نہیں بتاتا کہ میں پریشان، لیکن اکثر لوگ کا کہنا ہے پریشان۔ اس کی ایک وجہ صرف گناہ۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبت آتی وہ تمہارے گناہوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کی سزا ہے۔ اگر مسلمان گناہ نہ کرے تو انشاءاللہ اس کے پیر میں کبھی کانٹا بھی نہیں چبھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کو جو کانٹا چبھتا ہے وہ بھی صرف گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں کو کانٹا چبھتا تھا، نکالتے بعد میں تھے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ مسلمان کا اگر اچانک چراغ بھی بجھ جاتا ہے ہوا کی وجہ سے تو وہ بھی گناہ کے سبب بجھتا ہے، ورنہ مسلمان کا چراغ بھی دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ کہاں لوگوں کے خوف میں مبتلا ہو کر منہ اتار کر بیٹھے ہو؟ نیک بن جاؤ۔ جب دنیا تمہارا چراغ نہیں بجھا سکتی تو تمہیں
تمہیں لوگ اپنی زمین سے نکال کیسے سکتے ہیں، تمہیں لوگ اپنے گھروں سے نکال کیسے سکتے ہیں، لیکن کوئی اللہ والا بنے تو صحیح، کوئی اللہ کی طرف ہجرت تو کرے، کوئی نیکی کی طرف آئے تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ تو امام اہل سنت نے جو واقعہ بیان کیا، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں کہ لوگ نیکی کی طرف نہیں آتے۔ نیکی کیا ہے؟ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپی آیا، اور اس بہروپیے نے اورنگزیب سے کہا کہ تمہارے باپ داداؤں کے دربار میں میرے باپ دادا فنکار کی حیثیت سے رہتے تھے، سو اب میں بچا ہوں اور آپ بچے ہیں۔ بادشاہ کی شکل میں آپ ہے، بہروپیے کی شکل میں میں ہوں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے دربار میں میں بہروپیے کی شکل میں رہوں۔ میں بڑے روپ دھارتا ہوں، اور جب میں روپ دھار کر آتا ہوں تو لوگ مجھے پہچان نہیں پاتے، یہ میرا فن ہے۔ اورنگزیب نے کہا پہلی بات تو میرے باپ داداؤں کی طرح میرا ذوق نہیں ہے، یہاں میں فضول لوگوں کو رکھنا نہیں چاہتا میرے دربار میں۔ میرے باپ داداؤں نے جو کیا وہ اس کے ذمہ دار ہیں، میرا دربار ان فضولیات اور لغویات سے پاک ہوگا۔ البتہ آئے ہو اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں، اس کے بعد نہ آنا۔ اس نے کہا فن جانتا ہوں، فن کا ٹھیک ہے، وعدہ کیے دیتے ہیں، اگر تو ایسا روپ بدل کر آیا کہ میں پہچان نہ سکا تو تو جو مانگے گا میں تجھے انعام میں دے دوں گا، جو مانگے گا، منہ مانگی قیمت دوں گا، جو مانگے گا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ کہا کہ اورنگزیب نے کہا میری آنکھوں پر مجھے اتنا اعتماد اور اعتبار ہے کہ تو جس روپ میں آئے گا میں تجھے پہچان لوں گا۔ کہتے ہیں وہ گیا، بہت عرصے کے بعد روپ بدل کر کے آیا، اورنگزیب کے سامنے کھڑا ہوا، ایک ہلکی سی تبسم زیر لب آئی۔ اورنگزیب نے کہا بہروپیا، وہ پھر چلا گیا، پھر روپ بدل کر کے آیا، پھر اورنگزیب کے سامنے کھڑا ہوا۔ اب بڑا مشکل تھا پہچاننا، پھر بھی اورنگزیب نے غور سے دیکھا، بہروپیا، پہچان گیا۔ اب وہ بہروپیا کبھی نہیں آیا، بہروپیا ماضی کا قصہ پارینہ بن گیا، بہروپیا لوگوں نے اس کو بھلا دیا، بہروپیا لوگوں نے اس کے فن کو فراموش کر دیا، اور ایک طویل عرصہ بیتا۔ اب وہ بہروپیے کا کہیں عطا پتہ نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اورنگزیب عالمگیر کو ایک مہم پر جانا تھا، اور اورنگزیب کی عادت یہ تھی جب بھی اورنگزیب کبھی کسی بڑی مہم کی طرف جاتے تھے تو آپ کی عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ جو صاحب مزار اللہ کے ولی ہوتے تھے، یعنی زیر زمین جو اللہ کے ولی آرام کر رہے تھے، ان کے یہاں بھی فاتحہ پڑھتے، اور کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کسی ولی سے آپ دعا بھی کراتے تاکہ آپ کی یہ مہم آسان ہو جائے۔ اسی لیے اورنگزیب جلدی سے کوئی مہم ہارے نہیں ہے، ہمیشہ اورنگزیب جو ہے مہم جیتتے ہی رہے ہیں۔ اللہ نے اس بندے کو اتنی کامیابی عطا کی کہ آج بھی اس کی کامیابی لوگوں کے دماغ اور دل کے اندر کھٹکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اکھنڈ بھارت کا بلا شرکت غیر بادشاہ جس نے انصاف کیا اپنی اور بیگانوں کے درمیان، ہاں ہاں، ہند کے سنہری اوراق اس مرد قلندر کی حکومت پر، اس کی عدل پر، ان کے انصاف پر ناز کرتے رہیں گے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد دلی کی جامع مسجد کے زینے پہ اکیلے بیٹھ کر کہتا تھا لوگوں بتاؤ تم پر کسی نے ظلم کیا ہو تو اس وقت تک اورنگزیب جمعہ کا پانی نہیں پیے گا جب تک کہ مظلوم کو ظالم کا انصاف نہ دلا دے، ظالم کے حوالے سے انصاف نہ دلا دے۔ آج تو محلے کا کارپوریٹر بھی اس طریقے سے نہیں ملتا، وہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ دلی کی جامع مسجد کے زینے پر بیٹھ کر اس شان سے لوگوں سے ملاقات کرتا تھا۔ اگر کوئی اپنا آیا تو بھی انصاف دیا، کوئی بیگانہ آیا تو بھی انصاف دیا، اس لیے کہ اورنگزیب کسی ایک طبقے کا بادشاہ نہیں تھا، وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا، اور ہندوستان کی مکمل رعایا کے ساتھ اس نے انصاف کیا۔ اللہ اکبر۔ اگر ان کے انصاف پر گفتگو ہو تو میں اپنا عنوان بھول جاؤں گا، اس لیے میں اپنے عنوان کی طرف رہتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہاں ہاں، آج اگر کوئی چھوٹا موٹا دولت مند بن جائے تو وہ مسجد کے زینے تک نہیں آتا، آج اگر کوئی چھوٹا سا مالدار بن جائے اس کو علماء اور اہل علم کے پسینے میں بدبو آتی ہے، لیکن قربان مسلمانوں تمہارا ماضی کتنا شاندار تھا، آج یہ فکر بن گئی، سیریل دیکھتے دیکھتے، فلمیں دیکھتے دیکھتے، ناول پڑھتے پڑھتے مغربی تہذیب میں اتنا ڈوب گئے، آج مسلمانوں کی سوچ بن گئی اگر دولت آئی ہے تو چلو آوارگی کریں گے، دولت آئی ہے عیاشی کریں گے، دولت آئی ہے جوانی میں گل چھرے اڑائیں گے، دولت آئی ہے نائٹ کلبوں کو آباد کریں گے، دولت آئی ہے شراب میں زندگی گزاریں گے،
دولت آئی ہے، لڑکیوں کے ساتھ زنا کریں گے، پارکوں کو آباد کریں گے، مگر سن لو دولت کے نشے میں میرے اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، خدا کی قدرت کو چیلنج کرنے والوں، میرا خدا غیور و جبار ہے، جو دولت دینا جانتا ہے وہ دولت چھیننا بھی جانتا ہے، وہ دولت دے کر کے بھول نہیں گیا۔ اگر کوئی دولت کے نشے میں میرے اللہ کی قدرت کو چیلنج کرے، وہ بھولنے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے۔ قدرت گناہ کی وہ سزا دیتی ہے کہ فرعون کی ننگی لاش جو مصر کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، پکار پکار کر دولت کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں کو دعوت فکر دے رہی ہے، میں نے خدا سے بغاوت کی، آج تک مجھے کفن نصیب نہ ہو سکا۔ نمرود کے سر پہ پڑنے والے جوتے مالداروں کو ان کی دولت کے حوالے سے دعوت عبرت دے رہے ہیں۔ بادشاہت کے نشے میں نے خدا سے بغاوت کی، آج تک میرا ٹھکانہ دیکھو کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ زمین کے اندر دھستا ہوا قارون، زمین کے اندر دھستا ہوا قارون اپنی دولت کے ساتھ دھستے ہوئے ہمیں پیغام عبرت دے رہا ہے۔ اتنے بڑے قارون کو دھسا دیا گیا، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ دولت کے نشے میں اللہ کی قدرت کو چیلنج مت کرنا، ورنہ قدرت نے بڑے بڑے دولت مندوں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ بڑے بڑے فاتحین ملک کو کہ بڑے بڑے فاتح لوگوں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا ہے۔ ہاں، جو کسی ملک کے فاتح بنتے تھے، جب انہوں نے میرے اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا، ان کی آنکھوں میں سلاخیں بھی پھیری گئی، ان کی آنکھوں میں دولت اور جوانی کے نشے میں کبھی اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرنا۔ ہم نے بہادر شاہ ظفر کی زندگی کو بھی پڑھا ہے۔ بہادر شاہ ظفر جس کے ناشتے میں 200 ڈشیں لگتی تھی تاج محل کے اندر، جو ناشتے میں 200 ڈشیں رکھواتا تھا، اتنا بازوق بادشاہ تھا دلی کا، لیکن ایک دن اس پر وہ بھی دنیا نے دیکھا جب وہ اپنی زندگی کا آخری مقدمہ لڑ رہا تھا۔ بہادر شاہ ظفر مغل خاندان کا آخری چشم و چراغ، آخری مقدمہ، کھادی کا میلا کپڑا تھا اس کے بدن پر اور پھٹی ہوئی ٹوپی تھی اس کے سر پر، پیروں میں زنجیر تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، منہ کچھ بول رہا تھا، ہاتھ کچھ اشارے کر رہے۔ حالانکہ وہ کوئی بے صلاحیت آدمی نہیں تھے بہادر شاہ۔ ان کی شاعری سنو تو آج بھی غالب کی شاعری سے کم نہیں ہے بہادر شاہ کی شاعری۔ آپ پڑھیں ان کے کلام کو تو آپ کو چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، علم والا آدمی۔ زبان کچھ کہہ رہی تھی، ہاتھ اشارے کچھ کر رہے تھے، اس لیے کہ باڈی کی بھی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے نا، وہ جو زبان سے مماثلت رکھتی ہے، برابری رکھتی ہے۔ جیسے میں اشارہ کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، وہ اشارہ کر رہا ہوں۔ لیکن بہادر شاہ ظفر جیسا دانشمند، مغل خاندان کا آخری چشم و چراغ، جب اپنی فتح کا مقدمہ انگریزوں کی کورٹ میں لڑ رہا تھا، زبان کچھ بول رہی تھی، ہاتھ اشارے کچھ کر رہے تھے۔ تاریخ سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ زبان کچھ کہہ رہی تھی اور ہاتھ اشارے کچھ کر رہے تھے، تو مورخین بیان کرتے ہیں اس وقت بادشاہ اتنے دنوں کا بھوکا تھا کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں بول کیا رہا ہوں اور ہاتھ سے اشارہ کیا کر رہا ہوں۔ اس کی بھوک نے اس کو مخبوط الحواس کر دیا تھا، اس کے حواس کھو گئے تھے۔ اس کی بھوک نے کہا 200 ڈشوں کو تاج محل میں رکھ کے ناشتہ کرنے والا بادشاہ کے کچھ قصوروں میں سے قصور یہ بھی تھا، میں بڑی جرات سے کام لے رہا ہوں، لوگوں کو برا لگے تو معاف کرنا، وہ صبح کو 200 ڈشوں سے ناشتہ بھی کرتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، فجر بھی پڑھتا تھا، لیکن رات کے پہلے حصے میں وہ لڑکیوں کو نچا کر مجرا بھی سنتا تھا۔ پھر ایک دن لوگوں نے اس پر وہ بھی دیکھا، جب وہ انگریزوں کی کورٹ میں پہنچا بہادر شاہ ظفر، تو اس نے کہا مجھے پر ضیافت اور پر تکلف ناشتے کی عادت ہے، مجھے ناشتہ کراؤ۔ تو انگریزوں نے کہا ہم تمہارے لیے اب بھی ناشتہ لاتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں بیٹوں کے کٹے ہوئے سر ابال کر ایک تشت میں رکھ کر بہادر شاہ کے سامنے رکھے گئے، لو یہ آپ کا ناشتہ ہے۔
دولت کے بل پر اللہ کو چیلنج مت کرو. اس کی خفیہ تدبیر ہے. تھوڑی سی دولت آتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں لوگ, مغرور ہو جاتے, گھمنڈی ہو جاتے, تکبر آ جاتا ہے, دین سے دور ہو جاتے ہیں, گنہگاروں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. نعتوں کی محفل کی بجائے پھر آرکسٹرا کی محفل نظر آتی ہے, علماء کی محفل کی بجائے پھر فلموں کی محفل نظر آتی ہے. ایک ایک مالدار انٹرنیٹ پر اتنا خرچ کرتا ہے کہ اس خرچ سے کسی غریب خاندان کا مہینے بھر کا راشن آ سکتا ہے. یہ صورتحال ہے ہماری قوم کی. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا, ایک اورنگزیب بھی بادشاہ تھا. دولت آنے کے بعد, اکھنڈ بھارت کا سلطان ہونے کے بعد, مغل آنے کے بعد وہ مغرور نہیں ہوا, وہ گھمنڈی نہیں ہوا. اس نے حلال و حرام میں تمیز رکھی. اتنی بڑی دولت ہونے کے بعد بھی اورنگزیب نے بیت المال سے کبھی پیسہ نہیں کھایا, بلکہ ٹوپی سی کر, قرآن لکھ کر اپنی زندگی گزاری. اور جب ٹوپی بیچنے کے لیے خادم کو دیتے اورنگزیب تو کہتے یہ مت بتانا کسی کو کہ یہ ٹوپی اورنگزیب نے سی ہے, ورنہ لوگ اس کو زیادہ قیمت دیں, لوگ اس کو زیادہ قیمت پہ خریدیں گے. کہیں لوگ زیادہ قیمت دے دیں تو وہ میرے تقوی کی قیمت نہ ہو جائے, وہ میرے پرہیزگاری کا صلہ نہ ہو جائے. یہ فکر تھی اس بادشاہ کی. بہرحال تو اورنگزیب نے عادت تھی جب بھی جنگ پہ جاتے کسی اللہ والے سے دعا لیتے, کسی مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھتے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, جب تک مسلمان ولیوں کا دامن تھامے رہا کبھی اس پر زوال نہیں آیا. جب سے ولیوں کے مزار کو مٹی کا ڈھیر کہنا شروع کیا, توہین کرنا شروع کیے, اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, جو میرے ولی سے دشمنی اور بغض رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. ولیوں کی توہین کرنے والوں, جب تم محلے کے کارپوریٹر سے جنگ نہیں جیت سکتے تو اللہ سے کوئی جنگ کیسے جیت سکتا ہے؟ اللہ فرماتا میں اعلان جنگ کرتا ہوں ان لوگوں سے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے. مت رکھو کسی ولی سے دشمنی, اللہ کے کسی برگزیدہ بندے سے دشمنی مت رکھو. اورنگزیب کی عادت تھی. پریشان تھے اس دن اورنگزیب, یار مجھے مہم پہ جانا ہے لیکن کوئی ملتا نہیں, کس سے دعا کراؤں. سپاہی آئے, حضرت ایک ہماری سلطنت میں جنگل میں ایسا اللہ کا ولی ملا ہے ہمیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, کس سے بات ہی نہیں کرتا, کس سے گفتگو ہی نہیں کرتا, کس سے ملتا ہی جلتا نہیں, وہ بہت پرہیزگار ہے حضرت, چلو اس سے دعا لیتے ہیں. لیکن ایک بات بتا دوں, تقوی جو لوگوں نے چھانٹ رکھا ہے نا, اور جو لوگوں نے تقوی تراش خراش رکھا ہے, وہ تقوی نہیں ہے. تقوی وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا ہے. منہ اتار کر, گردن جھکا کر گھنٹوں بیٹھ جائیں, کسی سے نہ بات کرنا, نہ گفتگو کرنا, نہ مصافحہ کرنا, نہ ہنسی مذاق کرنا, یہ تقوی نہیں ہے. التقوی ہاں ہونا, تقوی یہاں ہے. ایک شخص نے رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن جھکا لی, فاروق اعظم نے مکہ مارا, فرمایا اور ریاکار, تقوی گردن میں نہیں ہے, تقوی دل میں ہے. گردن جھکا کے بیٹھنے والے اپنا دل اللہ کی اطاعت کے لیے جھکا, تقوی اس کا نام ہے. حضور لوگوں سے مسکرا کے باتیں بھی کرتے تھے. مصافحہ اس شان سے میرے نبی نے کیا کہ جب حضور مصافحہ کرتے تھے لوگوں سے, جب مصافحہ کرتے تھے لوگوں سے, جب تک کہ مصافحہ کرنے والا میرے آقا کا ہاتھ خود نہیں چھوڑ دیتا, اس وقت تک میرے آقا بھی اپنا ہاتھ نہیں کھینچا کرتے تھے. یہ تھی حضور کی باتیں, یہ ہے تقوی. حضور لوگوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے جیسا کہ حضور کی شان کے لائق تھا. میرے امام نے فرمایا حضور کی بارگاہ میں جو آتا روتے ہوئے آتا, مسکراتے جاتا تھا, جس کی ٹسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آج ہم نے تقوی کیا سمجھا؟ جو بھویں چڑھا کر کے صرف لوگوں کو دیکھتا ہی رہے, وہ بات ہی کسی سے کچھ نہ کرے. انہوں نے بھی, سپاہیوں نے یہی دھوکہ کھایا. تقوی سنتوں پر عمل کا نام ہے, تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے, تقوی خشیت ربانی کا نام ہے, تقوی فرائض اور واجبات کو ان کے وقتوں
ضرورتوں پہ ادا کرنے کا نام ہے، تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، تقویٰ ملنساری کا نام ہے۔ ہم تو پڑوسی سے بھی نہیں ملتے برسوں، میرے آقا تو پاگلوں کے لیے بھی دھوپ میں کھڑے رہتے تھے۔ میں وہ واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا، بلکہ اس نبی کو کیا نام سے یاد کروں جس نے کتوں کے پلوں کا بھی خیال فرمایا، جس نے کتوں کے پلوں کا بھی خیال فرمایا۔ ایک واقعہ ہے سیرت پاک کا، حضور علیہ السلام جنگ میں جا رہے ہیں، جنگ میں جاتے ہوئے میرے آقا نے دیکھا، حضور آگے آگے چل رہے تھے، حالانکہ جلدی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضور آگے چلے، اس دن آگے چل رہے تھے، آگے چلتے جا رہے تھے، دیکھا کہ کتیا اپنے پلوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ کتیا جب دودھ پلاتی ہے تو پوری پھیل کر کے وہ لیٹ جاتی ہے، کیونکہ اس کے کئی بچے ہوتے ہیں اور دونوں طرف سے اس کے تھن ہوتے ہیں، تو وہ لیٹ جاتی ہے تو بچے آسانی سے دودھ پیتے، اس لیے کتیا ہمیشہ لیٹ کے دودھ پلاتی۔ کتیا پھیل گئی تھی، حضور نے دیکھا، صحابہ سے فرمایا راستہ بدل دو، فرمایا راستہ بدل دو، تمہارے پیروں کی دھمک سے کتیا اٹھ کر بھاگ جائے گی، اس کے بچوں کے منہ سے اس کا دودھ چھوٹ جائے گا۔ ایک صحابی کو کھڑا کیا یا کئی ایک صحابہ کو کہا راستہ بدل کر کے دور سے جاؤ، یہ کتیا کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، یہ بھاگ جائے گی، اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا۔ حضور نے اس کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے، آقا نے صحابہ کو راستہ بدلنے کا حکم دے دیا۔ وہ ڈونڈائچہ نہیں تھا کہ ایک منزل پہ جانے کے لیے 4 راستے ہوں، وہ ممبئی نہیں تھا کہ ایک منزل پہ جانے کے لیے جنگل تھا، جنگل، اور جنگل میں پگڈنڈیاں ہوتی تھی۔ ذرا سوچو تو صحابہ کو راستہ بدلنے میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اتنی تکلیف اپنے صحابہ کے لیے گوارا کی، لیکن کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ کو چھڑوانا گوارا نہیں کیا۔ جو نبی کتوں کے بچوں پر اتنا رحم کرتا ہو، وہ اللہ کے بندوں پر کتنا رحم کرتا ہوگا، اس نبی یہ رحمت کے دل میں کتنا رحم ہوگا۔ افسوس حضور نے پاگلوں کے لیے دھوپ کی مشقتیں اٹھائی۔ ایک پاگل عورت آئی، دھوپ میں کھڑا رکھا، واقعہ نہیں بتاتا پورا، صرف اشارہ کرتا، دھوپ میں کھڑا دیر تک رکھا۔ صحابہ کو غصہ آیا، لیکن جب وہ پاگل جانے لگی تو وہ کہتی تھی کہ حضور غلط عجیب سی باتیں، کچھ وہ بات پاگل تھی کرتی رہی۔ جب وہ جانے لگی تو سرکار کے منہ سے لوگوں نے اتنا سنا تو سب ٹھنڈے ہو گئے۔ فرمایا کہ جب کوئی تیری نہ سنا کرے تو میرے پاس آیا کر، جس کا سننے والا کوئی نہیں ہو، اس کا سننے والا محمد ہے۔ تقوی یہ ہے، ہم نے تقوی کو کیا نام دے رکھا؟ خوبصورت ٹوپیاں تقوی نہیں، خوبصورت دل کا نام تقوی ہے۔ خوبصورت داڑھی کی تراش خراش تقوی نہیں، خوبصورت دل کا نام تقوی ہے۔ خوبصورت کپڑوں کا نام تقوی نہیں، خوبصورت دل کا نام تقوی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت کپڑے والوں سے زیادہ پھٹے پرانے کپڑے والے تقوی کے اندر بازی لے جاتے ہیں۔ اور میرے آقا نے تو یہ فرمایا نا، اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں بکھرے ہوئے بال، پھٹے پرانے کپڑے، محفل میں آئے تو بھگا دیے جائیں، بیمار پڑ جائے تو کوئی عیادت کرنے والا نہ رہے، مر جائے تو کوئی جنازہ پڑھنے والا نہ رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ایسا، اگر کسی بات پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ یہ تقوی والے لوگ۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، چہرے کا تقوی نہیں، دل کا تقوی۔ تنہائیوں میں گناہ سے بچو، یہ دل کا تقوی ہے۔ تمہارے بدن پر لباس کوئی ہو، اگر تنہائی میں گناہ سے بچتے ہو، اگر آپ جینس اور ٹی شرٹ پہنتے ہو تو اس کرتا پاجامہ پہننے والے سے بہتر ہو جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے، اور آپ جینس ٹی شرٹ پہن کر تنہائی میں گناہ سے اس تصور سے بچتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قدرت لباس دیکھ کر بخشش نہیں کرے گی، قدرت تمہارے دلوں کو دیکھ کر بخشش کرے گی، اس کا خیال کرنا۔ اس لیے لباس بدلنے کی بجائے اپنے دلوں کو بدلو، اللہ کی طرف ہجرت کرو۔ تو اورنگزیب کے سپاہیوں نے کہا، اورنگزیب ہماری سلطنت میں، حکومت میں ایک ایسا اللہ کا ولی ہے، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، عبادت پہ عبادت، سجدے پہ سجدے، بات ہی نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، عبادت ہی کرتا ہے۔ اورنگزیب جیسا بادشاہ، ولیوں کا شیدائی فدائی، کہا کہ تحفے تیار کرو، تحفے تحائف تیار کرو۔ بادشاہ نے تحفے اپنی شان کے مطابق لیے، دور سے دیکھا تو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز دیکھا بادشاہ ڈھیر ہو گیا، سجدوں کا انداز دیکھا بادشاہ ڈھیر ہو گیا، دور سے جوتے اتار دیے، تحفے کا تھان لے کر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا، بلکہ آدھا کھڑا آدھا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو لگا کہ کوئی آیا ہے، نماز ہی وہ پڑھتا رہا۔ آخر کار سلام پھرا تو اورنگزیب نے کہا،
اللہ کا واسطہ 2 جملے مجھ سے بات کر لیں، پھر اپنی عبادت میں مصروف ہو جائیں، آپ کو خلل نہیں کریں گے۔ اس نے مڑ کے دیکھا، بادشاہ کیا بات ہے؟ اورنگزیب نے تھال پیش کر کے کہا، بڑی مہم پہ جا رہا ہوں، کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ گھٹنے ٹیک کر، گھٹنے ٹیک کر، کامیابی کے لیے دعا کرنا، مہم پہ جا رہا ہوں، اسلام کی عزت کا سوال ہے۔ اس نے کوئی جواب دینے یا دعا کرنے کی بجائے اورنگزیب سے کہا، اورنگزیب پہچانا؟ اورنگزیب نے کہا نہیں پہچانا۔ پگڑی ہٹائی، جبہ ہٹایا، اورنگزیب کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، خون اتر آیا۔ لیکن بادشاہ زبان کا بڑا دھنی تھا، تلوار مار کر ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن زبان کا دھنی تھا۔ اس نے کہا، نہیں پہچانا تھا میں نے آپ کو، سچ کہتا ہوں نہیں پہچانا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اس لباس میں کسی کو دھوکہ دے گا، کبھی اورنگزیب تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم تو یہ حلیہ دیکھ کر ڈھیر ہو جاتے ہیں، اس لباس میں کوئی دھوکہ دے کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ میں نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں نہ پہچان سکوں تو تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اورنگزیب کھڑا ہو گیا، مانگ بہروپیے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو جیت گیا، میں ہار گیا، مانگ کیا مانگ؟ لیکن اب بہروپیے کی آنکھوں میں آنسو تھے، اب بہروپیے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بہروپیے نے کہا، نہیں اورنگزیب، اب تجھ سے کچھ نہیں مانگنا۔ آج نماز کی اور نیکی کی اہمیت پتہ چلی، آج نماز کی اور نیکی کی اہمیت پتہ چلی۔ اگر اورنگزیب کو دھوکہ دینے کے لیے میں نے نماز پڑھی اور نیکی کی تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے کھڑا ہو گیا۔ نیکی کس لیے کی؟ اللہ کے لیے نہیں کی، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نیکی کی۔ تو اس کی برکت کیا نظر آ رہی ہے بظاہر؟ حالانکہ اس کی کوئی برکت نہیں ہے، صرف کہنے کو، سمجھانے کو۔ سجدہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کیا تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ گھٹنے ٹیک کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے۔ آج مجھے نیکی کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ اگر یہ نیکی میں تجھے دھوکہ دینے کی بجائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا تو اللہ مجھے کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرماتا۔ آج سجدے اور نیکی کی اہمیت پتہ چل گئی، اب مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، آج کے بعد نیکی کروں گا اللہ کے لیے کروں گا، سجدے کروں گا اللہ کے لیے کروں گا۔ پھر وہ بہروپیہ حقیقت میں گم ہو گیا، اور گاروں میں جب اس نے عبادت کی پھر اللہ نے اس کو اپنے دور کا بہت بڑا ولی بنا دیا۔ نیکی نیکی ہے، کسی چھوٹی نیکی کو بھی کبھی چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا مت، ہر نیکی کرو، ہر نیکی کرو۔ بس نیکی پہ ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں، کافی وقت بھی ٹائم کافی ہوا ہے، میں شارٹ کرتا ہوں، بس مختصر اختتام کی طرف چلتے۔ دیکھو ایک بزرگ تھے، نیکی 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 ہے، ایک بزرگ تھے، 500 کتابیں لکھی۔ کتنی؟ 500 کتابیں۔ آج نہیں، 900 سال پہلے 500 کتابیں لکھی۔ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، اپنے وقت کے صوفیہ کے سردار۔ پردہ فرمایا، انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرماتے ہیں سب میری نیکیاں میرے درجوں کی بلندی کے لیے کام آئی۔ 500 کتابیں، نمازیں، روزے، تہجد، عبادت، سب درجات کی بلندی کے لیے کام آئی۔ بخشش جس پر ہوئی، مغفرت جس پہ ہوئی، وہ ایک چھوٹی سی نیکی تھی جس کو میں نے بہت چھوٹا سمجھا تھا۔ کہ وہ کون سی؟ کہ میں کتاب لکھ رہا تھا، کتاب لکھ رہا تھا کاغذ کے اوپر، لکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک چونٹی ہے، چونٹی جو اپنے منہ میں دانہ لے کر میرے کاغذ پہ چل رہی ہے۔ میں نے سوچا قلم سے دبا کے مار ڈالوں، دل میں خیال آیا نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، مارنا مت۔ سوچا چلو نہیں مارتے ہیں، چونٹی کو پھونک دیتے ہیں۔ کہا کہ پھونکنے کا دل چاہا، میں نے سوچا پھونکوں گا تو میری پھونک کی طاقت سے دانہ کہیں گرے گا، چونٹی کہیں گرے گی، تو پھر میں نے پھونکا بھی نہیں، حتیٰ کہ میں نے قلم رکھ دیا، چونٹی گزرتی رہی گزرتی رہی گزرتی رہی، گزر گئی۔ پھر میں کام میں لگ گیا۔ جب میرا انتقال ہوا
میری روح اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی. اللہ نے فرمایا کہ تو طاقتور تھا اور میری مخلوق چونٹی کمزور تھی. تو نے میری کمزور چونٹی پر رحم کیا اور تو نے اس کو زندگی بخش دیا. جا، تو کمزور ہے اور میں طاقتور ہوں. تو نے میری کمزور مخلوق پر رحم کیا، میں تجھ پہ رحم کر کے تیری مغفرت فرماتا ہوں. تو کہا کہ ایک چونٹی پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا. اسی لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے مت کرنا، کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے مت چھوڑنا، کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا، کیونکہ ٹھوکر پہاڑوں سے نہیں لگتی، ٹھوکر چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے. اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کبھی مت کرنا. ہو سکتا ہے وہی گناہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا دے. میرے آقا نے کہا البر لا یبلا والذنب لا ینسا، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. والدیان لا یموت، اور صلہ دینے والا، بدلہ دینے والا، اجر دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی. کما تدین تدان، ما شئت کما تدین تدان، جو چاہو کرو. اب جو چاہو کرو. نیکی کی فضیلت بھی بیان ہو گئی، گناہ کی نحوست بھی بیان ہو گئی. نیکی کرو گے نسلوں تک برکت ملے گی، گناہ کرو گے نسلوں تک اس کی نحوست باقی رہے گی. گناہ کی بھی نحوست نسلوں تک باقی رہتی. پتہ ہے آپ کو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس نے ایک مرتبہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائی، توجہ کر لیں اس پر. لوگ جھوٹی قسمیں بہت کھاتے ہیں، عورتیں زیادہ کھاتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ اٹھا قرآن شریف. ارے بھائی تم نے قرآن پڑھنے کے لیے کتنا اٹھایا، اب قرآن صرف قسموں کے لیے رہ گیا. اللہ کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم. سن لو، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایک مرتبہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائے، اللہ فرماتے قیامت تک کی میں اس کی نسل پہ لعنت کرتا ہوں. جھوٹی قسم کی نحوست یہ ہے. تو گناہ کی نحوست کبھی کبھی قیامت تک باقی رہتی ہے اولاد میں. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا علماء کی توہین اور بے ادبی وہ نحوست ہے کہ جو علماء کا بے ادب ہو، اللہ اس کی نسل میں کبھی کسی عالم کو پیدا نہیں فرماتا. علماء حق کی توہین کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی. اس لیے اگر عالم کی تعظیم نہیں کر سکتے کبھی اس کی توہین بھی مت کرنا. چھوڑ دو یار، ہم کہاں سب کا حساب کرنے کے لیے بیٹھے، یوم حساب کے لیے ایک میدان باقی ہے. ذرا اس دن کے لیے بھی کچھ اٹھا کر کے رکھو. اس دن کے لیے بھی سب کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ آپ ہی کر لو گے، سب کے حق اور باطل پر ہونے کا فیصلہ آپ ہی کر لو گے. آپ کرو گے جو جمعہ کے علاوہ کبھی مسجد میں نظر ہی نہیں آتے. آپ کرو گے جن کو وضو کا طریقہ ہی نہیں ہے، کون حق پر ہے کون نہیں حق پہ، کون مومن ہے کون کافر ہے، کون جنتی کون آپ ہی نے سب کرنا ہے. دوسروں کے ایمان پر بحث کرنے والوں، کبھی اپنے خاتمہ بالخیر کی فکر بھی کرو. سرکار غوث پاک جیسی ہستی اپنے ایمان پر خاتمے کے لیے آنسو بہاتی ہے، اور غوث پاک کہتے ہیں عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. کبھی ہم نے سوچا؟ آج ہم بڑے بڑے علماء کے نام ایسے لیتے ہیں جیسے اپنے کلاس میٹ کے نام لے رہے ہیں. یاد رکھنا، بلکہ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنا عالم تو پیدا ہی نہیں ہوگا نسل میں، لنگڑی لولی اور عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے علماء کے گستاخوں کے گھروں میں. خدا کے لیے رحم کرو سنیوں، کیا دن دکھایا تم نے اپنے علماء کو. اللہ کے لیے جو سنی جو کام کرتے اسے کرنے دو، نہیں کر سکتے چپ رہو، خاموش رہو. ایک دن اللہ کی عدالت ہے وہ باقی ہے. ہم کون ہوتے یار فیصلہ کرنے والے؟ آج کل تو ہم نے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے لی. نہیں، اتنے دلیر مت ہونا، اتنے دلیر مت ہونا. کبھی کبھی بچپنے کی علماء توہینی، بچپنا حالانکہ کوئی اعتبار نہیں رکھتا، بچپنے کی توہین بھی کفر تک لے جاتی. میں صرف ایک اشارہ دیتا ہوں.
بہت بے باک ہو گئے. اور جہاں سنیوں کی اکثریت ہے نا، میں بے باکی وہاں زیادہ دیکھ رہا ہوں. یہ چاپلوسیوں میں، چمچا گیریوں میں سنی عوام ہماری جسے استنجا اور وضو کا طریقہ نہیں، وہ علماء کی بے ادبی کر. بچپنے کی بے ادبی بھی کفر تک لے جاتی ہے علماء کی. آؤ مشہور واقعہ سنا ہوگا. اور بچپنے کی دعائیں اور ادب بھی بلندی پر لے جاتا ہے. با ادب بناؤ اپنی اولاد کو، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. میں یہ بھی مشورہ دیتا ہوں آپ کو، میرا عنوان یہ نہیں تھا، چٹھی آئی تو میں یہ بول رہا ہوں آپ کو، ورنہ میرا عنوان دوسرا ہے. مجھ سے گزارش کی گئی، حکم دیا گیا، ظاہر سی بات ہے کسی عالم کا ہی حکم تھا، اسی لیے میں نے یہ بات کہی. ابھی بھی کہتا ہوں، ایک بات آپ سے کہتا ہوں، عالم کے بارے میں جو کرے یہ برابر برابر کے لوگ کرنے دو. جیسے چچا اور ابا لڑتے ہیں نا، اپنا کیا کام ہے، چچا کا بھی ادب رہے، ابا کا بھی ادب رہے. آپ نے لڑائی میں حصہ نہیں لینا. ادب کی بات ہے تو آگے بڑھو، لڑائی کی بات ہے تو آپ اپنا ہاتھ ہٹا لو، یہی ادب ہے. زبان درازی نہ کرو، یہی ادب. اگر آخرت چاہتے ہو تو میں وہ عرض کرنے لگا تھا، بات آئی تو عرض کر دوں. بچپنے کا ادب بلندی پہ لے جاتا ہے، بچپنے کی توہین بھی کفر تک لے جاتا ہے. غوث پاک اس واقعے کو خود بیان کرتے ہیں. غوث پاک خود بیان کر رہے ہیں اس واقعے کو. فرماتے ہیں میرے بچپنے کا واقعہ ہے، میں مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، بغداد کا مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا تھا. ہم نے سنا ایک بزرگ آئے بغداد میں، ایک بزرگ آئے ہیں. میں نے اپنے دوستوں سے کہا چلو یار اس بزرگ سے چل کے ملتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں. 2 دوست میرے ساتھ ہو گئے. غوث پاک کہتے ہیں 2 دوست میرے ساتھ ہو گئے. جب وہ ساتھ ہوئے، رستہ چلتے چلتے انہوں نے کہا، ایک نے کہا میں اس سے ایسا سوال پوچھوں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا. اور دوسرے نے کہا میں بھی کچھ سوال پوچھوں گا. لیکن میں نے کہا نہیں بھائی، ہم کون ہوتے سوال پوچھنے والے، ہم تو جا کر ادب کریں گے، صرف دعا لیں گے. ہم تینوں گئے. وہ بزرگ واقعی بزرگ تھے، ہوا میں اڑتے تھے، وہ قطب تھے، لوگ ان کو قطب کہتے تھے. جب ہم تینوں پہنچے تو انہوں نے ایک کو بلایا، کہا اے فلاں ادھر آ، تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنے والا تھا کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. سن، میں تیرا سوال بھی جانتا ہوں اور تیرا جواب بھی جانتا ہوں. سوال بھی انہوں نے خود ہی سنایا، جواب بھی خود ہی دیا، اور پھر فرمایا تو نے میری بے ادبی کی توہین کی، جا تو مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا. اور دوسرے سے کہا تو بھی کچھ پوچھنا چاہتا تھا، یہ تیرا سوال، یہ اس کا جواب، لیکن تیری بے ادبی اس سے کم تھی، اس لیے تو مرے گا تو تو دنیا دار ہو کر کے مرے گا، دنیا میں ڈوب کر کے مرے گا. اور اس کے بعد غوث پاک سے فرمایا شہزادے عبد القادر، تو نے میرا ادب کیا، ایک دن اللہ تجھے وہ دکھائے گا کہ تو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، سارے ولی تیرے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے. غوث پاک فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں ہم تینوں نے پڑھا، تینوں بن کر کے عالم بن کے نکلے. ایک شخص اتنا بڑا مناظر بنا، عالم تھا وہ بھی، مناظر بنا، عیسائیوں سے مناظرے کرتے کرتے جیتا، حتیٰ کہ روم گیا. اور روم جانے کے بعد ایک عیسائی لڑکی پر وہ عاشق ہو گیا. اس لڑکی نے قید لگائی، اگر تو عیسائی ہوگا تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی. وہ عیسائی بن گیا، سور چرانے لگا، اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی. عالم کی بے ادبی کا، اللہ والوں کی بے ادبی کا نتیجہ، اللہ والوں کی بے ادبی کا نتیجہ. وہ تو امام صاحب سجدہ لمبا کرتے ہیں، وہ تو نماز چھوٹی پڑھا. کچھ تو سوچو اللہ کے بندو، اپنا معیار کیا، ان کا معیار کیا ہے. ادب کا معیار ہی ختم ہو گیا. پھر فرماتے دوسرا بادشاہ کا وزیر بنا، اور وزیر بن کر وہ بھی دنیا داری میں مرا. اور پھر اللہ نے میرے مرشد غوث پاک کو وہ دن دکھایا کہ آپ نے کہا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. سب ولیوں نے گردن جھکا دی، اور ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے تو پھر یوں کہا یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. صلہ دینے والے، بدلہ دینے والے، خدا کو موت نہیں آ سکتی. ما شئتا کما تدین تدان، جو چاہو کرو. بس اب بات ختم ہو رہی ہے، جو چاہو کرو، بدلہ تو اللہ نے دینا ہے، جو چاہو کرو. کیا ہوگا؟ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. دنیا آخرت کی کھیتی، جیسا بو گے ویسا آخرت میں ملے گا. اچھا بو، بھلائی کر بھلا ہوگا.
برائی کر برا ہوگا, کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا. ہمارے اندر ہم میں سے کسی میں اتنی طاقت نہیں, اتنی قوت نہیں کہ اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت کر سکے. ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. لیکن افسوس, صد افسوس, ہم بلاؤں میں گناہوں میں ڈوب گئے. اور جیسے مرد برائیوں کے دلدل میں ڈوبے ہیں ویسے عورتیں بھی گناہوں سے پیچھے نہیں. بات ختم کرتے ہوئے کہوں, آج مردوں سے زیادہ گناہ میں آگے بڑھنے کے لیے عورتیں کوشش کر رہی ہیں. اور عورتوں کو جس گناہ نے سب سے زیادہ ہلاک کیا, عورتوں کو جس گناہ نے سب سے زیادہ ہلاک کیا وہ دو گناہ ہیں. ایک تو زیورات کی محبت اور ایک تو بے پردگی. یہی دو چیزیں عورت کو تباہ کرتے ہیں. کبھی کبھی کوئی عورت, یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہوگی لیکن ایک عام بات کر رہا ہوں, کبھی کبھی کوئی عورت زیورات کی لالچ میں, زیورات کی محبت میں ناجائز راستے پر تک چل پڑتی ہے اور بے پردگی عورتوں کو تباہ کرتی ہے. آج سے 50 سال پہلے ہم کبھی نہیں سنتے تھے کہ کسی کی بیٹی بھاگ گئی. آج سے 50 سال پہلے کبھی نہیں سنا تھا, کبھی نہیں سنا تھا کہ کسی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا, اجتماعی عصمت دری ہوئی. کبھی نہیں سنا تھا, کبھی نہیں. کیوں؟ عورتیں پردے میں رہتی تھی. بلکہ عورتوں کا پردہ یہاں تک تھا, یہاں تک کہ پڑوس میں کون سی بچی پروان چڑھ رہی ہے پڑوسی کو نہیں پتا چلتا تھا. یہ پردے کا حال تھا. اور اب تو یہ ہو گیا, بڑی معذرت کے ساتھ, جو گھرانے دیندار کہلاتے ہیں اب وہاں بھی پردہ اس معیار کا نہ رہا جہاں وہ معیار پردے کا ہونا چاہیے. کیا معیار ہے اسلام میں پردے کا؟ کیا معیار ہے؟ ماموں کا بیٹا, ماموں زاد بھائی, یعنی اپنی زبان میں ممیرا بھائی. پھوپھی کا بیٹا پھپیرا بھائی, خالہ کا بیٹا خلیرا بھائی. ممیرا بھائی, پھپیرا بھائی, خلیرا بھائی, بھائی کہلاتا ہے نا, پھر بھی اس سے پردہ فرض ہے. جیسے اجنبی مردوں سے پردہ فرض ہے ویسے ان لوگوں سے بھی پردہ فرض ہے. جہاں پردہ ختم وہاں عزت کو خطرہ. سگا دیور, سگا جیٹ, ان سے بھی پردہ فرض ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا دیور کیا ہے, تو آقا نے فرمایا دیور تو موت ہے, موت. حضور علیہ السلام نے دیور کو موت قرار دیا. لیکن برا مغربی تہذیب کا آج دوپٹے گلوں کے مفلر بن گئے. اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم کے اندر اوندھے منہ لٹکی ہوئی دیکھا, اس حالت میں کہ ان کے بالوں سے ان کے اعضاء کو باندھ دیا گیا تھا. جہنم کے اندر اوندھے منہ لٹکی ہوئی. تھوڑی دیر ذرا میری بہنیں اگر یہاں, یا آپ بھی اگر اپنی بہن سے پیار کرتے, اپنی بیٹی سے پیار کرتے, اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں, اپنی بیوی سے پیار کرتے, سوچو تھوڑی دیر کوئی الٹا لٹکے اس کی کیفیت کیا ہوگی. آنکھیں باہر آئے گی, متلی ہوگی, الٹی کی کیفیت ہوگی, دماغ چکرانے لگے گا. آدمی جھولے میں الٹا ہوتا ہے نا, اس کو چکر آنے لگتی. یہ دنیا کا جھولا نہیں, جہنم کی آگ میں الٹی لٹکی ہوئی عورتیں. شادی میں میک اپ کر کے جانے والی میری بہن, اپنے آپ پہ رحم تو کر. دوپٹوں کو مفلر بنانے والی میری بہن, اپنے آپ پہ رحم تو کر. سوچو, غور کرو. میری بہنیں اتنی کمزور ہے کہ اگر دودھ پیتا بچہ اس کے بال کھینچ لے تو اس کی چیخ نکل آتی ہے, وہ بے خود ہو کر اپنے دودھ پیتے بچے کو مار دیتی ہے. میری بہن, جب تیرا ننھا سا بچہ جس کے ہاتھ اتنے کمزور ہے اگر وہ تیرے بال کھینچ لے تو تجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس وقت تیرا انجام کیا ہوگا کہ تجھے جہنم کے اندر اوندھے منہ لٹکا کر تیرے بالوں سے تیرے وجود کو باندھ دیا جائے گا. اوپر نیچے, دائیں بائیں, آگے پیچھے آگ ہی آگ ہوں گی, جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہوں گے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں جبریل سے میں نے پوچھا, جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو جہنم میں اس طرح اوندے منہ لٹکائی گئی ہیں؟ عرض کرتے جبریل یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بے پردہ گھوما کرتی تھی.
میرے آقا فرماتے ہیں عورت سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ بات کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے عرض کروں، ہمارے گھر کی بیٹیوں کی حیا کا عالم کیا تھا اور پرہیزگاری کا عالم کیا تھا۔ اللہ، ایک مرتبہ ایک 14-15 سال کی لڑکی بازار گئی، ایک نوجوان لڑکے سے آنکھیں چار ہوئی۔ نوجوان لڑکے نے کہا، اے لڑکی، تیری نرگسی آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، تیری آنکھیں بڑی بڑی جھیل سی لگتی ہے اور اس میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے، یا تیرے نرگسی آنکھوں کو توڑ کر کے اپنی دستار میں رکھنے کو جی چاہتا ہے۔ لڑکی نے اس جملے کو سنا۔ آج کل کی کوئی بیٹی سیریل اور فلم دیکھنے والی ہوتی تو گردن کو جھرجھری دیتی، لیکن واہ رے کردار فاطمہ کے سائے میں پرورش پانے والی بیٹی جیسے ہی اپنے حسن کی تعریف سنی، فوراً غصے سے کہا، اے لڑکے، تجھے میرے حسن میں کیا بھا گیا؟ وہ کہا، تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہے۔ کہا، رک، ابھی تیرا انتظام کرتی ہوں۔ گھر گئی، کنیز کو کہا، چھری لاؤ۔ آنکھوں کو کاٹنے سے پہلے ایک تحریر لکھی، آنکھیں کاٹ کے تشت میں رکھ دیا اور کہا، لے جا، اس جوان کو دے دینا کہ تجھے تحفہ آیا ہے۔ کنیز آئی، اے لڑکے، تھوڑی دیر پہلے تو ہی تھا کسی کی آنکھ کے حسن کو اور تعریف کو کرنے والا۔ لڑکے نے سوچا، ہاں، میری پہلی محبت کا تیر نشانے پہ لگا تبھی تو تحفہ آیا۔ لیکن جیسے اس نے اس تشت سے، اس برتن سے کپڑا ہٹایا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ اس جوان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ وہ چٹھی پہ لکھا ہوا تھا، اے لڑکے، تو نے میری آنکھوں کی تعریف کی، آنکھیں میں نے کاٹ کے تجھے بھیج دیا، اب مجھے بھولنا، کبھی میری آنکھوں کا تصور بھی نہ کرنا، اس لیے کہ جو آنکھیں میرے حسن کی طرف اور گناہ کی طرف کسی کو مائل کرے، میں ایسی پاپی آنکھوں کو اپنے ماتھے پہ رکھنا پسند نہیں کرتی۔ مجھے نابینا اور اندھی رہ کر زندگی گزارنا تو گوارا ہے، لیکن مجھے پاپی بن کر زندگی گزارنا گوارا نہیں ہے۔ آنکھیں کاٹ کے تشت میں رکھ دیا، بھیج دیا، یہ غیرت تھی۔ اگرچہ آج کی تاریخ میں ہم اسلامی بیٹیوں کو اس کی اجازت نہیں دیتے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ آج بیٹیوں کا حال کیا ہوا؟ اگر کوئی تھوڑی سی لالچ دے دے، زیور کی، گھر بسانے کی، پارکوں میں لے جانے کی، کپڑے کے تحفے دے دے، موبائل دلانے کی لالچ دے دے، فوراً اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اور اب وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں اور خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ کل تک تو مسلمان لڑکوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، اب تو کس کے پاس روئیں، دل کا دکھ کس کو سنائیں؟ وہ بیٹیاں جن پہ اسلام ناز کرتا تھا، قوم مسلم ناز کرتی تھی، اب وہ بیٹیاں زیور اور بائک اور شادی کے چکر میں اب غیروں کے ساتھ بھی بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا دن دکھایا! لیکن آخری بات کے طور پر، گفتگو کے اختتام کے طور پر یہ بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں، ڈونڈائچہ والو، اگر ہماری بیٹیاں کسی مشرک کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہے، اس میں ہم قصوروار ہیں۔ بھائی کو کسی لڑکی سے پیار کرتے دیکھے گی تو پھر بہن کے دل میں جذبہ نہیں پیدا ہوگا؟ میرا بھائی میری سہیلی کے ساتھ لگا ہوا ہے تو کیا وہ پاپ نہیں سیکھے گی؟ اور یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں ڈونڈائچہ والوں، اطراف و جوانب سے آنے والوں، اگر تم نے کسی کی بہن کے ساتھ پاپ کیا، آپ کی بہن بھی پاپ کے راستے سے بچ نہ سکے گی۔ جملے کڑوے ہو تو مجھے معاف کرنا، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا ترجمہ ہے، ہر قرض لینے والا اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے، زنا اس قرض کا نام ہے، ادھر تو نے کسی کے گھر سے لیا، ادھر تیرے گھر سے کسی نہ کسی عورت کے ذریعے خود بخود ادا ہو جائے گا، اس طرح سے جیسے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر اگر تو نے کسی کے گھر پہ پتھر مارا تو کسی کے گھر پہ پتھر مارنے سے اس کا گھر ٹوٹے نہ ٹوٹے، تیرے شیشے کی دیوار ضرور چوٹ کھائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قوم کی بیٹیوں میں پھر سے تقدس پیدا ہو، پھر سے تقوی پیدا ہو، پھر سے پرہیزگاری پیدا ہو، ہمارے نوجوان مقدس ہو جائیں، قوم کی بیٹیاں بھی مقدس ہو جائے گی،
پہلی چیز، نوجوان توبہ کرے گناہ سے، نوجوان کو توبہ کرے پاپ سے، نوجوان توبہ کرے بدی سے۔ یاد رکھنا، جس قوم کا جوان اپنی قوم کی لڑکیوں سے بدکاری کرے گا وہ اپنی بہن کی آبرو کبھی نہیں بچا سکے گا۔ اگر چاہتے ہو پوری دنیا کے اندر جو مسلم بیٹیوں کے لیے منصوبہ بنائے نا کہ مشرکوں کے بچے مسلمان بیٹیوں کے پیٹ میں ناجائز طور پہ پرورش پائے، جو پوری دنیا میں یہ ماحول بن رہا ہے، اگر اس کو خاتمہ چاہتے ہو تو ہم پہلے خود گناہ سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں اور اپنی قوم کی بیٹیوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری اور آخری بات یہ یاد رکھنا، اگر کوئی بیٹی غلط رستے پہ جاتی ہے تو کبھی کبھی وہ لڑکی شوق سے غلط رستے پہ نہیں جاتی، شوق سے نہیں جاتی، کوئی نہ کوئی مجبوری اس کو اس راستے پہ لے جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے غریبوں پہ توجہ دو۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، ہمارے مال میں صرف ہمارا حق نہیں ہے بلکہ غریبوں کا بھی حق ہے۔ میں بات اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ ہم جیسے لوگوں کو ہزار ہزار روپے کا پھول کا ہار تو پہناتے ہو صرف 2 سیکنڈ کے لیے، کیا اتنے پیسے آپ جلسے کے دن کسی بیوہ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے؟ ہم تقریروں میں کہتے ہیں کہ شادی کی فضول خرچی بند کرو، شادی کی فضول خرچی بند کرو اور بند ہونی چاہیے، لیکن جلسے کی فضول خرچی کون بند کرے گا؟ جلسے کی فضول خرچی بھی تو بند ہونا۔ میں پھول کا منکر نہیں ہوں، لیکن میں صدیقی فکر کا حامل ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا تھا میرے پرانے کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا، اللہ اگر راضی ہے تو اس سے بہتر جنت کا لباس دے گا، اور میرے حصے کے نئے کپڑے کسی زندہ کو دے دینا، اس لیے کہ نئے کپڑوں کا مردے سے زیادہ مستحق زندہ ہوا کرتا ہے۔ یہ آپ کی فکر تھی، اس لیے آپ کے پھول امین القادری کے درجات میں کوئی برکت نہیں دلا سکتے، لیکن اللہ اگر راضی ہے تو کوئی کتنا ہی گھٹانا چاہے کوئی گھٹا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں ظاہر پہ توجہ دینے کی بجائے اپنی قوم پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، عرس کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کی بجائے اپنی غریب بچیوں پہ خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا مسلک جسے ہم پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اصل یہ اہل سنت و جماعت ہے۔ امام احمد رضا اہل سنت کے فاؤنڈر نہیں، اہل سنت کے ممبر ہیں، ان کے والد ممبر ہیں، یہ سب خاندانی سنی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے خدمت کی ہے اس نے پہچان کے لیے ایک طبقہ، اس پہچان کے لیے اہل سنت کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتا ہے۔ تو ہم جس مسلک اہل سنت کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس مسلک کی فکر یہ ہے کہ اگر مزار پر ایک چادر چڑھی ہو ایک کافی ہے، دوسری 1 لاکھ کی چادر مزار پر ڈالنے کی بجائے وہ 1 لاکھ روپیہ کسی غریب بیوہ یتیم کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے میں خرچ کر دے، تیرا پیر اس چادر سے جتنا خوش ہوگا انشاءاللہ غریبوں کی خدمت کرنے سے اس سے زیادہ اسے خوشی نصیب ہوگی۔ ہم صرف نیاز کے ذریعے ہی غوث پاک کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے، نیاز بھی کرو، لیکن ایصال ثواب کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے، اگر یتیم غریب کے بچہ پڑھنے میں تیز ذہن کا ہو، بہت اس کو ذہانت اللہ نے دی ہو، تو اس کی پڑھائی کا خرچہ غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے آپ اپنے اوپر لے لیں، انشاءاللہ کھلانے سے غوث پاک جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ قوم کے اس بچے کو اٹھانے سے خوش ہوں گے۔ یہ بھی فکر ہو، میں نیاز کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، میری بات کا غلط مطلب مت لینا، بس میں آخری بات کر کے گفتگو کو تمام کر لوں۔ یہ غربت کبھی کبھی آدمی کو وہاں تک لے جاتی ہے، اس راستے پر، بات اسی پہ اینڈ کرتا ہوں۔ اور دوسرا تب وہ ہوگا اگر تم پاک دامن رہو گے، اسی ایک بات کے اندر دوسری بات خود آ جائے گی، تم پاک دامن رہو گے تمہاری بیٹی کو بیوی کو کبھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ ایک آرٹیکل نظروں سے گزرا تھا، اسی کو شارٹ میں بیان کر کے ختم کر رہا ہوں۔ دل کے درد کے طور پہ میں کوئی خطیب تو نہیں ہوں، لیکن ایک دل کا درد ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک آرٹیکل نظروں سے گزرا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کی 3-4 بہنیں تھیں، اور اس کے ماں باپ کو بیماری ہو گئی تھی، ایسی بیماری جو بہت تکلیف دہ اور مضر بیماری تھی۔ لڑکی نے سوچا کہ میرے باپ کی دوا، میری ماں کی دوا کے لیے بھی ہمارے پاس جب کھانے کو پیسے نہیں ہیں، دوا کو کیا پیسے ہوں گے۔
لوگوں سے مدد مانگی، کسی نے مدد نہیں کی، اس لیے کہ آج مدد بھی وہاں ہوتی ہے جہاں بڑے بڑے پوسٹر اور فوٹو چھپتے ہیں۔ اب تو لوگ اللہ کے لیے کون مدد کرتا ہے الا ماشاءاللہ۔ پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، یہ سب چلا ہے۔ اللہ کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ ایک آرٹیکل بھی ابھی دیکھنے میں آیا تھا پچھلے سے گزشتہ رمضان میں، ایک لڑکی کا فوٹو تھا اور آتا تھا، وہ کہتی تھی انکل اس مرتبہ ریلیف لے کے ہمارے گھر مت آنا۔ وہ بڑا چلا تھا وہ آرٹیکل، انکل ریلیف بانٹنے والی کمیٹی سے کہ کسی شخص سے ایک لڑکی گزارش کری ہے، انکل اس مرتبہ رمضان شریف میں ریلیف لے کے ہمارے گھر مت آنا۔ تو اس نے پوچھا کیوں؟ کہا آپ نے پچھلی مرتبہ چھوٹا سا راشن کا پیکٹ دیا تھا اور واٹس ایپ پہ اتنے فوٹو ہمارے ڈال دیے تھے، اب ہم اسکول جاتے ہیں تو ہمارے کلاس میٹ ہمیں چڑھاتے ہیں کہ تم لوگ تو ریلیف کھانے والے لوگ ہو، اس لیے ہمیں بھوکا رہنا گوارا ہے لیکن بے عزت رہنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ یہ ہو گیا فوٹو، فوٹو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے لیے کون کیا کرتا ہے؟ اور یاد رکھنا جو عمل اللہ کے لیے ہے اس کا صلہ کچھ اور ہے۔ تو لوگ وہیں دیتے ہیں جہاں فوٹو چھپتے ہیں، نام کے بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے نیکی کرو، اللہ کے لیے ایک نیکی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہوگی، ایک نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی، نیکی اللہ کے لیے تو کر کے دیکھ۔ اس لڑکی کی کسی نے مدد نہیں کی، مانگتی رہی، کسی نے مدد نہیں کی۔ ایک دن اس لڑکی نے سوچا کوئی مدد نہیں کر رہا ہے اور میں بہت شریف خاندان کی ہوں، اب پیسے کمانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جہاں شہر کی عورتیں اپنا جسم بیچتی ہے میں وہاں جا کر کے جسم بیچوں، بڑی رقم آئے گی، بہن کی شادیاں بھی کروں گی اور اپنے ماں باپ کو دوا کا انتظام بھی کروں گی۔ ہمت نہیں ہوتی تھی اس کی، لیکن وہ برقع اوڑھ کر چلی گئی۔ اس لڑکی کے پاس سنگھار کرنے کے لیے میک اپ کا سامان بھی نہیں تھا، لیکن منہ دھو کر کے برقع ڈالا پرانا اور چلی گئی۔ اس کے پاس پھٹے پرانے برقعے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں قوم کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو اللہ کا واسطہ دے کے کہنا چاہتا ہوں، اگر آج بھی لاج میں کسی کی آبرو لٹتی ہے اس کی ذمہ دار وہ غریب لڑکی نہیں بلکہ ہم بھی ہیں۔ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ سو کارڈ نیک اور متقی بننے والوں، جب کوئی لڑکی زندہ دفن ہوتی ہے یہ سنتے تھے تو میرے آقا اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ آج حضور کی کوئی قوم کی بیٹی، حضور کی قوم کی بیٹی، حضور کی امت کی قوم کی بیٹی، جب اس کی آبرو کو کوئی کافر خریدتا ہوگا، قبر انور میں حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اپنی دولت صرف اپنے لیے، اپنا مال صرف اپنے لیے۔ ہم نے نعت خانوں پر تو پیسے اڑائے، کبھی غریبوں کا خیال کیا؟ ہم نے قوالوں پر لاکھوں لاکھ روپے لوٹائے، کبھی غریبوں کا خیال کیا؟ حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ غربت کی وجہ سے قوم کی بیٹیاں، غربت کی وجہ سے قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے کے فیصلے کر رہی تھی اور ہم لوگ فضول خرچیاں کر رہے تھے، جلسوں کے نام پہ، مذہب کے نام پہ فکری عیاشیاں کر رہے تھے۔ نہیں، اٹھو اٹھو، ڈھونڈو ایسے لوگوں کو، ان کی مدد کرو اور دائیں ہاتھ سے مدد کرو، بائیں ہاتھ کو خبر مت ہونے دو۔ اپنی بیٹی کی شادی کرو، اس کے پہلے دن، دوسرے دن اپنی بیٹی کی شادی کرنا، اس کے پہلے دن 4-5 غریب بیٹیوں کی شادی کر دینا، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کے پیر میں کبھی کانٹا بھی نہیں چبھے گا، اس لیے کہ غریب کی دعا انسان کو اس بلندی پر پہنچاتی ہے جہاں ہزاروں سال کی نفلی عبادت نہیں پہنچا سکتی۔ وہ لڑکی برقع اوڑھ کر گئی جسم بیچنے کے لیے اور جا کر کے بیٹھی، اس نے نقاب اتار دیا، برقع اتار دیا، برقع اتارا، برقع اتار کے بیٹھی، دیکھتی تھی کہ اب کوئی آئے گا، لیکن بچپنے سے اتنی شرافت اور کردار کے اندر پاکیزگی تھی کہ اس کی نظر بھی کسی مرد کی طرف اٹھتی نہیں تھی، جو آتا تھا دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی تھی، لیکن غربت نے مجبور کیا تھا وہاں بیٹھنے کے لیے، غربت نے مجبور کیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اگر ایمانداری کے ساتھ اپنی صرف زکوٰۃ نکال کے غریبوں تک پہنچا دے تو بھی یہ صورتحال پیدا نہ ہو۔
لوگوں کا منصوبہ ہے پہلے مسلمانوں کو غریب بناؤ، پھر ان کا ایمان چھینو، ان کی بیٹیوں کی آبرو چھینو۔ بہت قیمتی ہے مسلمان بیٹی کی آبرو۔ اپنی زکوٰۃ صحیح طور پہ، ہر بندہ کم از کم اپنے رشتہ داری کو خوش کر دے، مالا مال کر دے، دیکھو غربت دور ہو جاتی۔ لوگ آتے تھے تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی تھی، پھر وہ نظریں جھکا، لیکن جو آتا تھا پوری منڈی میں سب سے زیادہ خوبصورت وہی لڑکی تھی، اس کو حسن بڑا تھا، حسن کی ملکہ تھی، مگر قدرت کے کیا فیصلے ہوتے ہیں، قدرت کی شان ہے، جو آتا نظریں جھک جاتی، آگے بڑھتا، سوچتی یہ آ کے لے جائے گا، یہ آ کے لے جائے گا، یہ آ کے لے۔ آخر کار شام سے آدھی رات بیت گئی، پوری منڈی سنی ہو گئی، آنے والے کسٹمر آ کر چلے گئے، اس کی طرف کسی نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ پھر برقع پہنا، روتی ہوئی، قسمت کی ماری، قسمت کی ہاری تو نہیں کہوں گا، قسمت کی ماری ضرور کہوں گا۔ وہ قسمت کی جیتی ہوئی تھی جس نے اپنی آبرو بچائی اس منڈی میں جا کر جہاں کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ وہ لڑکی اٹھی اور روتے ہوئے گھر کی طرف گئی۔ گھر میں کوہرام مچا تھا کیونکہ بیٹی پہلی مرتبہ آج شام سے گھر سے غائب تھی اور آدھی رات ہو چکی تھی۔ ایک شریف کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ بیٹی غائب تھی، آدھی رات ہو چکی تھی، بہنیں تڑپ رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی، ماں ہوش کھوتی تھی، باپ کا وجود تھر تھراتا تھا۔ جیسی دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھلا، اندر آئی۔ ماں اور باپ نے کہا کہاں گئی تھی، کہاں سے آ رہی ہو؟ بیٹی نے باپ کے قدم پکڑ کے کہا بابا پہلے معاف کر دو، پھر کہوں گی کہ کہاں سے آ رہی ہوں۔ باپ نے پوچھا کہاں سے آ رہی میری لاڈلی کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا بابا جب غربت کی چکی میں پورا وجود پس گیا اور اب غربت اٹھانے کے قابل نہ رہی تو اپنے لیے نہیں، آپ کی اور امی کی دوا کے لیے اور اپنی چھوٹی بہنوں کی عزت کی حفاظت اور ان کی شادی کے لیے میں نے اپنے جسم کو بیچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جیسی باپ نے سنا آنکھوں میں خون اتر آیا، ماں تڑپ گئی، منہ کھل گیا، آنکھیں پھٹی کے پھٹی بیٹی کی طرف رہی۔ پھر کیا ہوا؟ میں جا کے بیٹھی تو تھی لیکن کسی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور جو آتا اس کی آنکھیں جھک جاتی تھی، کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ میں ناکام لیکن حقیقت میں کامیاب واپس آئی۔ وہ بابا بیٹی نے سینے سے لگا کے کہا میری بیٹی واللہ تاللہ باللہ، اللہ کی قسم تو ایک رات نہیں اگر 1000 رات بھی اس منڈی میں بیٹھی ہوتی تو تجھے کوئی دیکھتا تک نہیں، کوئی تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا میری بیٹی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میرے نبی کے فرمان پہ یقین ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ بیٹا تیرا باپ غریب تھا لیکن اس نے کبھی کسی عورت کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا۔ جب تیرے باپ نے کسی کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا تو میری بیٹی کو پاپ کی نظر سے کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی اور میرے نبی کے فرمان کے صدقے میں اللہ نے میری بیٹی کی آبرو کی حفاظت کی۔ 2 چیزیں ہیں، غریبوں کی مدد کرو اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اللہ اس قوم کی عزت اور آبرو کو بچائے گا۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب اخیر میں ایک اعلان بھی ہے، وہ سماعت کر لیں کہ آپ